بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور بابرکت کلام سے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں گے جناب محمد اسلم شوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ یہ طلبگار میرے دیدہ نام آپ کے ہیں، اسم ہیں جتنے میرے دل پہ رقم آپ کے ہیں۔ آپ کے نور کا پرتو ہے بصیرت ساری، اہل دل اہل نظر اہل قلم آپ کے ہیں۔ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ولایت احمد فاروقی صاحب تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ دوستوں نے نعت کے اشعار یہ سنے ہوئے ہیں، صرف 4 شعر پیش کروں گا۔ حضرت علامہ اقبال کا ایک نعتیہ مصرع ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، شعراء آفاق مصرع ہے۔ یہ کراچی سے طرحی نعت لکھنے کے لیے لاہور پہنچا تو اللہ نے جو مجھے توفیق دی اس مصرع کے اوپر لکھنے کی شعر پیش خدمت ہے۔ یا نبی سارے جہانوں پہ کرم تیرے، یا نبی سارے جہانوں پہ کرم تیرے، بے کسوں کے ہیں جو دنیا میں بھرم تیرے، بے کسوں کے ہیں جو دنیا میں بھرم تیرے ہیں، یا نبی سارے۔ روز محشر ہو یہ دنیا ہو کہ ہو قبر کی بات، روز محشر ہو یہ دنیا ہو کہ ہو قبر کی بات، جو بھی پوچھے گا بتا دیں گے کہ ہم تیرے ہیں، جو بھی پوچھے گا بتا دیں گے کہ ہم تیرے ہیں، یا نبی سارے۔ اور واہ کیا شان عطا کی ہے نبی کو رب نے، واہ کیا شان عطا کی ہے نبی کو رب نے، عرش ہے میرے الہی کا قدم تیرے ہیں، عرش ہے میرے الہی کا قدم تیرے ہیں، یا نبی سارے۔ اور اب وہ شعر پیش خدمت ہے جس کے اوپر گرہ لگائی ہے کہ تو اگر میرے محمد کی غلامی کر لے، تو اگر میرے محمد کی غلامی کر لے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح
قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں یا نبی صاحب۔ احباب ذی وقار، آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی شخصیت کے لیے جس نے ساری زندگی اپنی ادب کے لیے وقف کر دی۔ ساری زندگی وہ لکھتے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے جب تک ان کی آخری سانس ہے۔ ان کی بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ان کی کتابوں کی تفصیل بتانے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حروف تہجی کے حساب سے کتابوں کے نام رکھے ہیں، اور آج جن کتابوں کی تعارفی تقریب منعقد کی جا رہی ہے ان کے نام ہیں فرقت کا بہی کھاتا، فے سے اور قفس اندر قفس۔ ان دو کتابوں کی آج تعارفی تقریب ہے۔ آج کی تقریب کے سٹیج پہ تشریف لانے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب طارق محمود رحمانی صاحب، آپ تشریف لائیں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی۔ طارق محمود رحمانی صاحب پاکستان میں رحمانی برادری کے چیئرمین ہیں اور آپ سول سرونٹ ہیں، اور اپنی برادری کے پلیٹ فارم سے بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور حقیقتاً جو ہیں آپ خدمت کرنے والے انسان ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ گفتگو فورم پاکستان اور الحمراء آرٹس کونسل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج کی تقریب کے صاحب تقریب جناب جان کشمیری کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے سامنے اسٹیج پہ براجمان ہیں، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پرنٹ میڈیا میں آپ کا ایک نام ہے جناب نعیم مسعود صاحب، روزنامہ جنگ کے کالمسٹ۔ اور آج کی تقریب میں ایک خوشگوار بات یہ ہوئی، چاہے تقریب لیٹ ہو گئی ہے، کہ یہ تقریب پاکستان سے نکل کر بین الاقوامی تقریب بن گئی ہے، اور جمیل دورانی صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب جمیل دورانی صاحب، ہم پنجابی ہیں اور پنجابی جو ہیں وہ مہمانوں کو بہت عزت دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تشریف رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ جناب جمیل دورانی صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور دنیائے ادب کی ایک نامور شخصیت، ادبی شخصیت، شاعرہ محترمہ راشدہ ماہین ملک صاحبہ تشریف لائی ہیں اسلام آباد سے آج کی تقریب میں شرکت کے لیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب احمد حسن زیدی صاحب اردو ادب میں ایک خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت تحریر لکھتے ہیں۔ جناب جان کشمیری کے یہ دوست ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے کچھ کلمات لکھے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اور پروگرام کا آغاز ان کے گفتگو سے کرتے ہیں۔ جی تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے الحمراء آرٹس کونسل، گفتگو ادبی فورم اور روحانی نیوز کو خراج تحسین کہ انہوں نے ممتاز مایہ ناز و منفرد شاعر جان کاشمیری کی 2 کتابوں کے حوالے سے اس تقریب کا اہتمام کیا، اور ہمیں اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ نے اس دور بے قدری میں قدر شناسی اور کتاب شناسی کی جو خوبصورت روایت قائم کی ہے، وہ قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ میں نے پہلے بھی ایک موقع پہ عرض کیا تھا کہ کتاب زندگی گزارنے کے لیے تو ضروری نہیں ہوتی، لیکن زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کتاب زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ آج سے 60 سال پہلے جمعیت علماء پاکستان کے سابق صدر اور بلند پایہ ولی کامل حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو 60 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک تازہ دم ہے، کیونکہ حکمت کے موتی کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا تھا
کہ اکثر کتابوں میں نور ہوتا ہے، فطور نہیں ہوتا، ان کو دل کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ جان کاشمیری کی سب کتابوں میں محبت کا، ریاضت کا، آگاہی کا، دانش کا نور ہے۔ ان کی شاعری اور شخصیت پر چند لمحوں میں بات کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کا ادبی کام 40 سالوں سے زیادہ عرصے پہ محیط ہے، 4 عرصوں سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ جان کاشمیری قادر الکلام شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں قادر الکلامی کے ساتھ ساتھ نازک خیالی اور نادر الکلامی بھی ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں لفظی حسن بھی ہے، معنوی حسن بھی ہے۔ ان کے کلام میں جذبہ فکر سے آہنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں حسن تخزل بھی ہے، حسن تخیل بھی ہے۔ ان کا یہ شعر دیکھیں، کیونکہ بات دلیل سے کرنا چاہیے۔ یہ شعر ان کا دیکھیں: پس پردہ بھی تکلم سے گریزاں رہنا، لوگ آواز سے تصویر بنا لیتے ہیں۔ مسعود ہاشمی نے ان کے بارے میں لکھا: جان کاشمیری کی غزل کے موضوعات ان کی ردیفوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ جان کاشمیری کا بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جدید غزل کی ہیئت بدل کر اس میں تازہ لہجے کی خوشبو دریافت کی ہے۔ ان کی شاعری پہ ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر انور سدید، شہزاد احمد، کتی شفائی، انوار قمر اور دیگر اہم شخصیات نے مضامین لکھے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے 2 شعر دیکھیں: کیا خوب ہو رہی ہے پذیرائی زخم کی، کیا خوب ہو رہی ہے پذیرائی زخم کی، خنجر سے ناپتا ہے وہ گہرائی زخم کی۔ ہجر کی رت میں کیسے کیسے رنج، دیکھیں ذاتی آشوب کو انہوں نے اجتماعی آشوب سے ہم کیا ہے۔ ہجر کی رت میں کیسے کیسے رنج اٹھانے پڑتے ہیں، اتنے آنسو نہیں بنتے، اتنے آنسو بنتے نہیں جتنے بہانے پڑتے ہیں۔ دوبارہ: ہجر کی رت میں کیسے کیسے رنج اٹھانے پڑتے ہیں، اتنے آنسو بنتے نہیں ہیں جتنے بہانے پڑتے ہیں۔ مصور کے قلم نے اپنے فن کی انتہا کر دی، تیری تصویر لگتا ہے ابھی بولی ابھی بولی۔ ان کی شاعری ایک طرف جذباتی و حسیاتی شاعری ہے، دوسری طرف فکری اور دانشورانہ شاعری ہے۔ وہ پہلے شاعر ہیں جن کے 10 شعری مجموعے 2016 میں ایک ساتھ شائع ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں، بڑے انوکھے منفرد نام ہیں: جنت میں خودکشی، چاند رات والی بات، وہ پورا مجموعہ ایک ہی بحر میں ہے۔ اور خلوت کے بعد یہ بھی ایک ہی بحر میں ہے، یہ بھی انوکھا تجربہ ہے ان کا۔ اور ٹوٹتے ہاتھ کی فریاد، یہ قطعات کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے تمام شاعری کی تمام اصناف میں لکھا ہے، غزل میں لکھا، نظم میں لکھا، قطعات، رباعیات۔ روح غزل بھی ان کا بڑا اہم مجموعہ ہے۔ پہلا مجموعہ ان کا اعراف تھا، یہ ذکر کر رہے تھے انیس صاحب کے، انہوں نے حروف تہجد کیے تھے۔ دوسرا برجستگی، پروائی پر جمیل جعفری صاحب نے تبصرہ لکھا۔ نثر میں بھی انہوں نے بہت اہم کام کیا ہے۔ اہل کرم کانفرنس کی مکمل روداد انہوں نے تحریر کی، جو روزنامہ مغربی پاکستان میں قسط وار چھپتی رہی۔ اس وقت ممتاز صحافی اور شاعر انوار قمر اس کے ایڈیٹر تھے۔ انوار قمر صاحب نے بھی لوح ادب میں ان کی شاعری پہ تفصیلی مضمون لکھا۔ ان کے کالم مغربی پاکستان، روزنامہ مغربی پاکستان، امروز، مشرق، جنگ میں چھپتے رہے۔ انہوں نے 100 اشعار پر مشتمل غزل کہی ہے۔ اگرچہ طویل غزل لکھنے میں فراق گورکھپوری کا نام بڑا نمایاں ہے، لیکن ان کے طویل غزلوں میں بڑے خاصے اشعار سطحی بھی نکل آتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ان کی غزل میں لگتا ہے کہ ہر شعر منتخب ہے۔ کتی شفائی نے لکھا ان کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ جان اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے، جسمانی توانائی کے ساتھ بھی اور شعری توانائی کے ساتھ بھی۔ جان کاشمیری کے کلام کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ہر قدم پہلے قدم سے آگے ہوتا ہے،
وہ ذہن و شعور کی منزلیں ایک ساتھ طے کر رہا ہے۔ وہ اپنی کسی منزل کو آخری منزل نہیں سمجھتا، اس کا سفر مسلسل جاری رہتا ہے، اس لیے میں اسے شاعری کے راستے کا کامیاب راہی سمجھتا ہوں۔ یہ قتیل شفائی کی مستند ہے۔ اور منیر نیازی نے ان کے بارے میں لکھا کہ نامہرباں معاشرے میں زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ ایک حساس شاعر اس کے مسائل کو کیسے سوچتا اور کس طرح بیان کرتا ہے، جان کاشمیری کی شاعری اس کی خوبصورت مثال ہے۔ اس پیچیدہ نظام حیات کے پیچھے کون سے عوامل کام کر رہے ہیں، اس کا ادراک، ان کی پہچان جان کے شعروں میں موجود ہے۔ اس کا بیان عمومی سطح سے بلند ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں یقین و اعتماد پایا جاتا ہے، بے یقینی اور بے اعتمادی نہیں پائی جاتی۔ ان کا یہ شعر دیکھیں: جلتے ہوئے چراغ کی جرت تو دیکھیے، دامن بچا کے چلتی ہے آندھی قریب سے۔ مجھ سے پوچھا فلسفی نے جب خلاصہ حسن کا، میں نے تیری آنکھ کی جانب اشارہ کیا۔ ہم کو تو یہاں ڈھیر دکھوں کے نظر آئے، کہتے ہیں محبت میں کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں، میری رائے میں، جان کاشمیری شاعری کی جان ہے۔ وہ اس دور کے امام بخش ناسک ہیں۔ امام بخش ناسک پہلوان بھی تھے اور شاعر، استاد شاعر تھے، میر انیس جیسے شاعر کا استاد۔ اور انہوں نے میر انیس کے پہلا تخلص جو تھا، جب شاعری انہوں نے غزل سے شروع کی میر انیس نے، تو حزیں تخلص کرتے تھے۔ تو جب وہ ناسک کے شاگرد بنے تو ناسک نے اس مایوس کن تخلص پہ خط تنسیق پھیرا اور میر انیس کو نئے افق پر پرواز سکھائی۔ اس طرح یہ ان کا تعلق پہلوانوں سے، شہر سے ہے، اگرچہ باقاعدہ پہلوان نہیں ہے، لیکن یہ پہلوانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت 13 میل پیدل چلتے ہیں، اور بعض اوقات موٹر سائیکل پر۔ مجھے انوار قمر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ موٹر سائیکل پہ گوجرانوالہ سے لاہور آ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی غزل میں کلاسیکی روایات کا احترام بھی ہے اور جدید تقاضوں کا لحاظ بھی۔ اس حوالے سے غزل کی شاعری میں روایت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو غزل کے مقبول و محبوب شاعر جگر مراد آبادی کا ایک مکالمہ، ایک واقعہ بڑا قابل ذکر ہے کہ وہ اپنی بھانجی کے گھر گئے، اس کے بچے سے کھیلنے لگے، اس کو اپنے شانوں پہ بٹھا لیا، تو بچے نے خوش ہو کے کہا، نانا ابو دیکھیں میرا قد آپ سے بھی لمبا ہو گیا۔ تو جگر مراد آبادی نے اس موقع پہ ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا، بیٹا تمہارے اس لمبے قد میں میرا قد بھی شامل ہے۔ تو شاعری بھی اسی وقت بلند قامت ہوتی ہے جب اس میں روایت کا قد شامل ہو جائے۔ تو ان کی شاعری روایت سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں روایت کا قد شامل ہے۔ میں ان کے ایک شعر کو مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں آخر میں۔ ایک زمانہ تھا پرویز مشرف کا کہ پڑوسی ملک سے بڑے ثقافتی و ادبی وفود آ رہے تھے، اس وقت یہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ فنکار کی اور شاعر کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ تو اس ماحول میں انہوں نے حب الوطنی کے جذبے سے ڈوبا ہوا شعر کہا، اس حقیقت سے بڑھ کر، اس حقیقت سے منکر کوئی کافر بھی نہیں، فن کی گواہی، فن کی گو سرحد نہیں، فنکار کی تو ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے منکر کوئی کافر بھی نہیں، فن کی گو سرحد نہیں، فنکار کی تو ہوتی ہے۔ میں اپنی تمام گفتگو کو، کیونکہ یہ کئی کانفرنسوں کا، کئی کتابوں کا موضوع ہے، ان پہ کئی ایم فل ہو چکے ہیں، میں سرور بارہ بہو کی کے اس خوبصورت شعر پہ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ جب تلک روشنی فکر و نظر باقی ہے، جب تلک روشنی فکر و نظر باقی ہے، تیرگی لاکھ و امکان سحر باقی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی یہ اپنے فکر و نظر کی روشنی بکھیرتے رہیں گے اور ان کا ادبی سفر اسی توانائی کے ساتھ جاری رہے گا۔ جناب سید احمد حسن زیدی صاحب نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ احباب ذی وقار، ہمارے ایک مہمان تشریف لائے ہیں گوجرانوالہ سے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔
آپ کے کلم اور آپ کی گفتگو سوشل میڈیا پر ہمیشہ چھائی رہتی ہے، اور آپ بڑے خوبصورت انداز میں آج کے حالات کا موازنہ کرتے ہیں، اس پر گفتگو فرماتے ہیں۔ جناب ادریس ناز صاحب آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں، استقبال کیجیے تالیوں کے ساتھ۔ جان کاشمیری صاحب دوستوں کے دوست ہیں، اور کسی جگہ بھی کسی دوست کو جو ہے تنہا نہیں چھوڑتے، ہمیشہ دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں 5-6 کتابیں ایسی ہیں جن میں صرف مطلع شامل ہیں، ایک ایک شعر، اور آپ کے تمام اشعار جو ہیں ان میں زیادہ تر آج کے دور کی سماجی کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ نے سماج کے بارے میں جتنا لکھا ہے شاید ہی کسی اور شاعر نے لکھا ہو۔ 5 کتابیں آپ کی صرف سنگل شعروں کی ہیں، ایک ایک شعر کی، اور اس کے علاوہ 5 مزاح میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور بے بہا کتابیں لکھی جا رہے ہیں اور لکھی جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ ادبی دنیا میں ہمارے دوست ہیں۔ آج کی تقریب میں تعارف کرانا بھول گیا تھا، جو میزبان ہیں وہ محترمہ نازیہ بٹ صاحبہ آج کی تقریب کی میزبان ہیں، جناب نعیم بٹ صاحب میزبان ہیں، اور گفتگو فورم پاکستان کے چیئرمین جناب توقیر اسلم صاحب جو آج کی تقریب کے میزبان ہیں۔ توقیر اسلم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس وقت صرف پی ٹی وی تھا تو اس وقت ان کے ڈرامے چلتے تھے، منجی کتھے ڈاواں آلنا، تو ان کے سینکڑوں ڈرامے جو ہیں اس دور میں جو ہے آن ایئر ہوئے ہیں ٹی وی پہ۔ ہمارے آج کے اس گفتگو فورم کے یہ چیئرمین ہیں، آپ کو ان کی طرف سے آپ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب تشریف لائیے۔ کسی دوست کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو اس کا دوست ہی سب سے اچھی گفتگو کرتا ہے، اور یہاں حال میں جناب اصغر پہلوان رحمانی موجود ہیں جو ان کے قریبی دوست ہیں، اور یہ ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیے اور بات کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ چونکہ جان صاحب اور میری عمر کا تو بہت فرق ہے، لیکن سانو اکثر لوگ جڑے ادب نال ساڈے نال لوگ ادب دے حوالے نال لوگ سانو ملے نے، وہ آخدے نے کہ تسی سہیلیاں ہو آپس دے وچ۔ جان صاحب دیاں بے شمار ایسیاں صفتاں نے، لیکن ایک جڑی صفت ہے کہ جڑی گل کر لیندے نے اس گل تو پیچھے نہیں ہٹدے۔ تے چونکہ میں ساری زندگی پنجابی کلچر دیاں کھیڈاں دی کمنٹری کیتی، الحمدللہ میں کبڈی دی پورے پاکستان کمنٹری کیتی، 2 ورلڈ کپ دی انڈیا دے جا کے کمنٹری کیتی، پاکستان دے جتنے دنگل ہوندے نے انہاں دی کمنٹری کرن دا اتفاق۔ انہاں دے 2-3 ایسے شعر جڑے میں ادھے پڑھنا وا تے اگلی لائن جڑے ہمیشہ پبلک پڑھدی ہے، لکھاں کروڑاں دے حساب نال لوگ اتھے موجود ہوندے نے کہ یاداں دا تو پلہ پھڑ کے ہنجو ہار پروندا رہ، میں وی تینوں روندا رہنا، پھر لوکی آندے نے تو ہی مینوں روندا رہ۔ دوسرے نازک نازک ہتھاں دے وچ ویکھے پھندے ہور طرح دے، تسی جو بندے ہور طرح دے، اسی ہیں بندے ہور طرح دے۔ چونکہ جان صاحب میرے بہت اچھے دوست نے، اسی ہمیشہ 2-4 دن ہی گزرتے ہیں سارے ایک دوسرے تو بغیر۔ جدوں رحمانی نیوز اسی بنایا، میرے صدر صاحب، میں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ دا ادنا جہا ورکر ہاں، مینوں انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا۔ جناب طارق صاحب اج کل ڈائریکٹر جنرل نے ایگریکلچر پنجاب، اور اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ میں رب دا شکر ادا کرنا کہ مینوں اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات نے یہ سرپرست دیتے۔ مینوں انہوں نے آخیا کہ تسی رحمانی نیوز نو چلانا ہے، تسی سی او ہو۔ چونکہ میں ایک ورکر بندہ ہاں، جناب طارق صاحب ساڈے صدر صاحب نے سارے خود بھی اپنے کولوں دوستاں نے بھی کہا کہ رحمانی نیوز بنا رہے ہیں، اور مینوں خصوصی طور تے اس گل دی خوشی ہے کہ جدوں بھی انہاں کولوں کوئی اسی فنڈ منگیا رحمانی نیوز واسطے کہ سر رحمانی نیوز جڑا ہے وہ دے واسطے اینے فنڈ دی ضرورت ہے، 2 لاکھ دی ضرورت ہے، اسی بل دینا ہے، تو یہ کوئی بھی یوزر نہیں ہوتا، سب تو پہلو خود دیندے نے، پھر دوستاں نوں آندے نے۔ اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ گجرانوالہ دے وچ کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے، اللہ کرے سب لوگ یہ کرن، ساری کسی نال زید نہیں۔ جدوں چینل میں بنایا جان صاحب نے، میں کہ جان صاحب میں نے تو کول گیا کار، میں کہ جان صاحب رحمانی نیوز بنایا، تو میں چاہنا کہ ادب دی خدمت اسی کریے، کلچر دی، کھیلاں دی تے اسی خدمت کرنی ہے۔ میں چاہنا وا کہ اسی ادب دی بھی خدمت کریے، چونکہ ساڈے صدر صاحب جڑے نے، سرپرست صاحب طارق صاحب جڑے نے، ادبی لوگوں دا بہت پیار کرتے ہیں، ادبی لوگوں دی بہت عزت کرتے ہیں۔ جان صاحب نے آخیا جی بالکل۔ مینوں اس گل کی خوشی ہے کہ بے شمار ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں
ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਰਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਅਦੀਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਕੰਮ ਅਸਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਸੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚ ਦੀ ਯਾਰੀ ਲਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਗਰ ਭਲਵਾਨਾ ਕਦਰ ਜਾਣਨ ਕੀ ਸੁੱਚੇ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। जी, असगर पहलवान रहमानी ने अपना रंग दिखाया। मैं पूरा तारफ़ कराना भूल गया था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कबड्डी मैच होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, तो उनमें ये कमेंट्री करते हैं। और जिन दोस्तों ने वो कमेंट्री सुनी है तो वो बस ऐसे महसूस होता है कि हम इनके साथ ही बहे जा रहे हैं। पानी बहे जा रहा है और इस बहते पानी में हम इनके साथ बहे जा रहे हैं। और इतनी मोहब्बत के साथ ये बात करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। असगर पहलवान रहमानी, बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अब मैं गुजारिश करूँगा डायरेक्टर पाकिस्तान अदबी फ़ोरम जनाब वलायत अहमद फ़ारूकी साहब से तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुफ्तगू फ़ोरम पाकिस्तान का, जिसने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और रहमानी न्यूज़ के इश्तिराक से आज की ये अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया है, जिस पर बरादरम अनीस अहमद, तौकीर बिन असलम, यूनुस चौधरी, नाजिया भट्ट, नईम भट्ट और जुमला टीम मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज की ये पुरवकार और शानदार तकरीब एक ऐसी शख्सियत की अदबी खिदमात का एतराफ़ है जिन्हें फ़न व अदब और सकाफ़त व समाज से मुताल्लिक़ अपने मुनफरिद काम और मोतबर पैगाम की वजह से दुनिया शेर व अदब में एक इदारे की हैसियत हासिल है। मेरी मुराद पंजाब के तारीख़ी ज़िला गुजरांवाला की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले शायरी की तकरीबन 26 किताबों के खालिक मोहतरमुल मुकाम जनाब जान काश्मीरी से है। मुझे जान काश्मीरी से शनासाई और न्याज़मंदी का शर्फ़ 15 साल से हासिल है, जबकि लाहौर की मुख्तलिफ़ अदबी महफ़िलों में मुलाकातों के साथ साथ इनके यहाँ गुजरांवाला में हाज़री व मुलाकात का शर्फ़ भी हासिल है। जान काश्मीरी ने इंसान और जहान का बहुत करीब से देखने और परखने के बाद अपनी मुस्बत सोच और तामीरी फ़िक्र के ज़रिए इस धरती और मुआशरे के लिए शेरों की सूरत में एक कामयाब राह अमल मुतय्यन करने की कोशिश की है। और ये काविश एराफ़, बरजस्तगी, पुरवाई, तदवीन, टीस, से समर, जन्नत में खुदकुशी, चाँद रात वाली बात, हैरत से आगे, खलवत के बाद, दोज़ख में आब कौसर, डूबते हाथ की फरियाद, ज़रा सी बात, रूए गज़ल, ज़माने की छोड़ो ज़माना किधर है, यर्फ़ निगाही, सरमाया निजात, शाला खैर, सहरा में बर्फ़बारी, ज़िया पाशियाँ, तुलुए ज़ार, ज़र्फ़ नसीब, अक्स की अंगड़ाई, गतर बुवद, फ़ुरकत का बही खाता और कफ़स अंदर कफ़स ऐसी उम्दा किताबों की शक्ल में दुनिया के सामने है। शायरी जान काश्मीरी की घुट्टी में शामिल है, इसलिए उन्होंने इंसान और मुआशरे से जुड़ी हर जहत को अपने शेरों में बयान किया है और हर सिनफ़ सुखन में काबिल कद्र तब आजमाई की है। इसमें कोई शक नहीं कि फ़न सुखन एक बहरे बेकरां है, लेकिन जान काश्मीरी ने तमाम
طبقوں اور ہر عمر کے افراد کے لیے شعر و سخن کا ایک جہان آباد کر رکھا ہے، جس میں حمد و نعت ہے تو کہیں غزلیات و فردیات کے مجموعے ہیں، بچوں کی شاعری ہے تو بڑوں اور نوجوانوں کے لیے غزلیات، قطعات، اردو مائع اور منفرد صنف سخن اردو مائع غزل بھی کتابی شکل میں موجود ہے۔ اتنی مشق سخن کے ساتھ ساتھ جان کاشمیری کے فن سخن کا ایک اور منفرد پہلو یہ ہے کہ صرف مطلوں پر مشتمل اردو شاعری کے 4 مجموعہ کلام شائع ہو کر داد تحسین وصول کر چکے ہیں۔ گو ان کا زیادہ تر شعری اثاثہ اردو زبان میں ہے، تاہم شالہ خیر کے نام سے ایک پنجابی مجموعہ کلام بھی ہماری نظروں سے گزرا ہے، جو اپنی جگہ پر ایک عمدہ پنجابی کتاب ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بے پناہ اردو کلام نہ صرف قومی زبان کے دامن کو وسیع کرتا ہے بلکہ موجودہ اور آنے والے قارئین کے لیے علم و ادب کا ایک انمول گہوارہ ہے۔ جان کاشمیری کی شاعری میں حق گوئی و بے باکی کا منفرد کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے، اس لیے ان کے کلام میں ہجر و وصال، عشق و محبت اور امن و رواداری کے ساتھ ساتھ مزاحمتی اور انقلابی اشعار بھی جا بجا ملتے ہیں۔ شاعر کی آج کی پہلی کتاب فرقت کا بہی کھاتا 160 صفحات پر مشتمل ہے، غزلوں کا مجموعہ ہے جس کا انتساب شاعر نے لیجنڈ قلمکار اور ہم سب کے محترم جناب عطاء الحق قاسمی کے نام کیا ہے، جو ان کی علم دوستی اور کمال شخصیت کے ساتھ والہانہ محبت کا واضح ثبوت ہے۔ تقریبی رونمائی کی دوسری کتاب قفس اندر قفس 160 صفحات پر مشتمل غزلیات، مائع غزل اور قطعات پر مشتمل اردو مجموعہ کلام ہے۔ اس کتاب کا انتساب بھی شاعر نے اپنے ایک اور پیارے دوست اور ادب پرور شخصیت جناب طارق محمود رحمانی صاحب کے نام کیا ہے، جو حکومت پنجاب کے محکمہ زراعت میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہر دل عزیز افسر ہیں۔ مذکورہ دونوں کتابوں کو کوہنہ مشق شاعر پبلشر جناب انیس احمد نے گفتگو فورم پبلیکیشنز کے تحت لاہور سے شائع کیا ہے۔ دونوں کتابوں کے سر ورق یعنی ٹائٹل بہت محنت سے ماج نے بنائے ہیں، جبکہ ان کی مشینی خطاطی یعنی میرے خیال میں کمپوزنگ مکنون احمد جان نے کی ہے، اور ایک کتاب کے بیک پیج پر شائع ہونے والی شاعر کی تصویر ڈاکٹر زائرہ جان کے کریڈٹ پر ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جان کاشمیری شعر و ادب کی حسین وادی میں اپنے بچوں اور عزیزوں کو بھی سیر کرواتے نظر آتے ہیں، جو انتہائی حوصلہ افزا اور خوش کن امر ہے۔ دوسری کتاب کی بیک پر شائع ہونے والی شاعر کی تصویر کا کریڈٹ جناب شفیق کو جاتا ہے۔ محترم مہمانان گرامی و معزز حاضرین، آج کی اس محفل کے شاعر پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث اتنا ضرور کہوں گا کہ وطن عزیز میں دیے جانے والے بڑے بڑے سرکاری اعزازات اور حکومتی اور سارے حکومتی ایوارڈز اگر میرٹ پر دیے جاتے تو آج اپنی ان گنت خدمات کے پیش نظر جان کاشمیری صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر کہلاتے۔ تاہم میں ولایت احمد فاروقی آج کی اس عظیم پلیٹ فارم کی وساطت سے متعلقہ ذمہ داران کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کئی دہائیوں پر مشتمل ادبی خدمات اور کم و بیش 26 کتابوں کی اشاعت کے پیش نظر جان کاشمیری کا نام صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے۔ گفتگو کی طوالت کے خدشے کے پیش نظر کتابوں سے منتخب اشعار جناب کی سماعتوں کی نظر نہیں کر رہا، جو یقیناً باقی مقررین آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے، لیکن آخر میں اتنا ضرور کہوں گا
کہ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے جان کاشمیری علم و ادب کے میدان میں وہ پہلوان ہیں جنہیں پچھاڑنا بہت مشکل ہے۔ دعا ہے اللہ انہیں صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ اپنے قلم کی روشنائی سے سرزمین علم و ادب کی آبیاری کرتے رہیں۔ شاندار تقریب کے انعقاد پر منتظمین اور آج کے شاعر کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ولایت احمد فاروقی صاحب۔ یہاں پر گجرانوالہ کے حوالے سے پہلوانی اور پہلوانوں کا بہت ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں جان کاشمیری صاحب کا بھی نام آ گیا ہے، لیکن میں نے انہیں پہلوان نہیں کہنا، کیونکہ ایک جگہ پہ میں نے ایک تقریب میں ایک ٹی وی پروگرام میں میزبانی کرتے ہوئے میں نے انہیں پہلوان کہہ دیا تھا، تو اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑا، اس لیے میں نہیں پہلوان کہوں گا۔ آپ لوگ جو ہے نا پہلوان بے شک سمجھتے رہیں اور کہتے رہیں۔ بات کو آگے بڑھانے کے لیے طاہر عبدال طاہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناب طاہر عبدال طاہر صاحب شاعر ابن شاعر ہیں، اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس ان کے الفاظ بولیں گے اور آپ بولیں گے، آپ تالیوں کی گونج میں پتہ چلے گا کہ یہ کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ جی، جان کاشمیری ایک باکمال شاعر۔ فن شاعری میں غالب، میر ذوق، مومن داغ، اقبال اور حسرت مہانی کے اسمائے گرامی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شاعر اپنی واردات قلبی کو زندہ و بیدار حقیقت کے طور پیش کرتا ہے اور شعر کے ذریعے اپنے دل کی آتش میں سے شرارے باہر پھینکتا ہے اور اپنی تخلیق شعری کے لیے اپنے دل میں نالہ و سوز کا طوفان برپا کرتا ہے۔ حقیقی شاعر حسن کا پروردگار ہوتا ہے۔ عشق و محبت ہر قوم کی شاعری کا سرمایہ ہے، عشق ہی سے ساری کائنات کی رونق ہے۔ اردو اور فارسی کے شعراء نے بھی عشق کے موضوع پر بہت کچھ لکھا اور پنجابی شاعروں نے بھی اس میں اپنے جوہر دکھائے۔ آج کے علمی و ادبی دور میں بھی ایسی نابغہ روزگار شخصیات کا وجود باقی ہے جو علم و ادب کے ارتقاء و بقا کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں دور حاضر کی ایک ایسی شخصیت کے باب میں اجمالی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے میری مراد عہد حاضر کے قادر الکلام شاعر جان کاشمیری ہیں، جنہوں نے ادب کی تاریخ کو 26 کتب دان کی جو ہمارے ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جان کاشمیری کی ادبی وابستگی ان کے گہری اور ناقابل شکست دلی لگن کا نتیجہ ہے۔ ان کے کلام کا ذرا غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غزل میں کلاسیکی روایات کو خوش اسلوبی سے اتباع کیا ہے اور فنی پختگی کا بطور خاص خیال رکھا ہے۔ یہ استادان فن و علم و عروض اور گراں اصول و ضوابط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس ضمن میں چند اشعار دیکھیے۔ دکھ کی گلی کے موڑ پر سکھ کا نصاب چھپ گیا، دکھ کی گلی کے موڑ پر سکھ کا نصاب چھپ گیا، خاروں کے اس ہجوم میں میرا گلاب چھپ گیا، میں تو صدا کی لہر سے خاکہ بناتا رہ گیا، کوئی میرے سوال کا دے کر جواب چھپ گیا، اور اپنی وفا کا سلسلہ اس سے نہ آگے بڑھ سکا، چڑھنے سے پہلے جس طرح ایک آفتاب چھپ گیا۔ جان کشمیری کی غزل کا ہیرو سراپا صبر و رضا اور پیکر وفا ہے۔ انہوں نے خود کو قطعی طور پر فراموش کر رکھا ہے۔ اگر جینا ہے تو محبوب کے لیے، مرنا ہے تو محبوب کے لیے، یوں سپردگی کا عنصر جو غزل کی روح ہے جان کشمیری کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اندر کی کشمکش کا نتیجہ دکھاؤں میں، آنسو نہ رکنے پائیں تو چہرہ چھپاؤں میں، مجھ کو وہ چھوڑتا ہے تو چھوڑے ہزار بار، ممکن نہیں ہے پھر بھی اسے چھوڑ جاؤں میں، جو تیرے دل کو ٹھیک لگے ٹھیک ہے وہی، کیا عین شین کاف کا مطلب بتاؤں میں، اس کی خوشی کے واسطے یہ بھی ستم سہوں، اپنی غزل بغیر تخلص سناؤں میں۔ غزل کے ہر شخص کی دل کی آواز جذبات کے سمندر میں ارتعاش پیدا کرنے والا ساز ہے۔ غزل کی اس آفاقیت کا فیض ہے کہ جو اسے سنتا ہے دیوانوں کی مانند سر دھنتا ہے اور پروانہ وار سینہ شگافی کے مزے لیتا ہے۔ گویا غزل باطنی کیفیات کی عکاس اور قلبی واردات کی ترجمان ہے۔
کسی اچھے کلام میں فصاحت و بلاغت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جان کی شاعری میں بھی ایسے اشعار کی کمی نہیں جو فصاحت و بلاغت بتمام و کمال رکھتے ہیں۔ چند اشعار دیکھیے۔ چند لمحوں کی رفاقت ہے یہی کافی ہے، تن میں جو روح سلامت ہے یہی کافی ہے، مجھ کو تنقید نگاروں کی ضرورت ہی نہیں، زندگی فن کی امانت ہے یہی کافی ہے، جان احوال گلستاں کو سمجھنے کے لیے گل میں جتنی بھی نزاکت ہے یہی کافی ہے۔ جان کشمیری نے اپنی شاعری میں ہزار جگہ غم، درد اور سوز عشق کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کا مزاج قنوتیت پسند نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب انہیں زندگی نے تکلیف پہنچائی تو انہوں نے غم کا برملا اظہار کر دیا، لیکن انہیں مصائب کے زمانہ کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہ ڈالے۔ ان کے درج ذیل اشعار میرے دعوے کی دلیل میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حق کی آواز ہو دھیمی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے لہجوں کی یتیمی نہیں دیکھی جاتی، اپنی تہذیب کے بارے میں یہی کہنا ہے، شکل آثار قدیمی نہیں دیکھی جاتی، ان کے لفظوں سے بناوٹ کو حیا آتی ہے، مجھ سے یاروں کی حلیمی نہیں دیکھی جاتی۔ جدید تنقید کا تقاضا ہے کہ ہر شاعر چونکہ اپنے معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے ان کے کلام میں بھی معاشرتی جھلکیاں تلاش کرنی چاہیے، پھر ان جھلکیوں سے شاعر کی شخصیت اور اس کے فن کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور یوں شاعر کے مقام کا تعین ہونا چاہیے۔ اس نقطۂ نظر سے بھی جان کشمیری اپنے ہم عصروں میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں سینکڑوں مقامات پر معاشرے کا بڑی خوبی سے اظہار کیا ہے۔ خوشبو کی جھلک پائے زمانے کئی گزرے، اس کو میرے گھر میں آئے زمانے کئی گزرے، جو زخم حقیقت میں محبت کا ہو ضامن، وہ زخم نظر کھائے زمانے کئی گزرے، وہ پھول جو دیتے تھے محبت کی گواہی، وہ پھول بھی مرجھائے زمانے کئی گزرے، ویسے نہیں امکان تو خوابوں میں چلے آ، سوچوں پہ بہار آئے زمانے کئی گزرے۔ گویا غزل باطنی کیفیات کی عکاسی اور قلبی واردات کی ترجمان ہے۔ جان کشمیری نے غزل کے اس وصف سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنی باطنی کیفیات اور قلبی واردات کو اس قدر مؤثر پیرائے میں بیان کیا ہے کہ ان میں تاثیر کی چاشنی پیدا ہو گئی ہے۔ اسلوب بیان کی یہ ندرت الفاظ پر مکمل قدرت، تشبیہات میں جدت، جذبات و احساسات میں حدت، علم و ادب کی خدمت جان کشمیری ہی کا حصہ ہے۔ چھپ کے بیٹھا ہوں آشیاں میں ابھی، خوف موجود ہے مقام ابھی، لوٹ آ خدا کی قسم، ذکر تیرا ہے کارواں میں ابھی، بات کرنا ہے احتیاط کے ساتھ، بدگمانی ہے کچھ گماں میں ابھی، تبصرہ کس طرح وہ کھل کر کرے، نام میرا ہے داستاں میں ابھی۔ آخر میں صرف دو باتوں کا کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ گجرانوالہ سے ہمارا بڑا پیار ہے اور ہمارا مہر و ماہ رسالہ لاہور سے شائع ہوتا تھا۔ پنجابی کے بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر پر ہم نے 2 نمبر شائع کیے اور میں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی گود میں کھیلا ہوا ہوں۔ ارشد میر، شریف پنجائی، یہ سب لوگ مہر و ماہ کے دفتر میں تشریف لاتے تھے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ پنجابی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، ان کا لگایا ہوا پودا پنجابی، سہ ماہی پنجابی، تماہی پنجابی میں اسے کہتے ہیں تماہی پنجابی، وہ آج بھی چھپ رہا ہے اور ان کے نواسے جو ہیں وہ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جنید اکرم رحمۃ اللہ علیہ وہ فوت ہو گئے تو ان کی جگہ پہ ان کے بھائی اور ان کے بھانجے وغیرہ جو ہے نا وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی میں گزارش کروں گا فراست بخاری صاحب سے، کیونکہ جو پروگرام ہو اس میں فراست بخاری صاحب آ کے اسٹیج پہ نہ آئیں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ جی ایک شعر صرف۔ شعر تو ایک ہی تھا، دوسرا ساتھ مل گیا آگے، آپ کی اجازت سے، کہ اہل ادب کی شان ہے، اہل ادب کی شان ہے، جان سب کی جان ہے، شاعری کا جہان ہے، بظاہر یہ پہلوان ہے۔ میری طرف سے پہلوانی کا کوئی ذکر نہیں۔ جی میں گزارش کروں گا محترمہ سائمہ الماس صاحبہ سے تشریف لائیں۔ آپ صاحب طرز شاعرہ ہیں پنجابی کی، بہت خوبصورت لہجے میں شعر کہتی ہیں۔ انہوں نے
जनाब जान कश्मीरी साहब के लिए नज़्म लिखी है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और वो नज़्म जो है हम तक भी पहुँचाएँ। हाज़रीन महफ़िल को मेरा सलाम। और आज की ख़ूबसूरत तकरीब की मैं इंतज़ामिया को और जान कश्मीरी साहब को ख़ुसूसी मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत कादावर शख्सियतें, मैंने इनके लिए क्या कहना था, बस मोहब्बत है जो इनकी नज़र कर रही हूँ। दुआएं साथ चलती हैं, दुआएं साथ चलती हैं, रहे शेरो अदब पर एक मुद्दत से तेरी बख्शी हुई रोशन दुआएं साथ चलती हैं। दुआएं साथ चलती हैं, रहे शेरो अदब पर एक मुद्दत से तेरी बख्शी हुई रोशन दुआएं साथ चलती हैं। दुआएं हर्फ व मानी के लिए दाइम जवानी की, दुआएं हर्फ व मानी के लिए दाइम जवानी की, दुआएं मिनबरे शेरो सुखन पर कामरानी की। बहुत शुक्रिया। दुआएं हर्फ व मानी के लिए दाइम जवानी की, दुआएं मिनबरे शेरो सुखन पर कामरानी की, दुआएं शहरे हरफे आगही में जिंदगानी की, दुआएं शहरे हरफे आगही में जिंदगानी की, दुआएं इल्म फ़न के बाब में रोशन ख़याली की, दुआएं इल्म फ़न के बाब में रोशन ख़याली की, दुआएं खुश नसीबी खुश जमाली खुश खसाली की। बहुत शुक्रिया। दुआएं, बहुत शुक्रिया। दुआएं इल्म फ़न के बाब में रोशन ख़याली की, दुआएं खुश नसीबी खुश जमाली खुश खसाली की, दुआएं ज़िंदगी के खूबसूरत शोख रंगों की, दुआएं ज़िंदगी के खूबसूरत शोख रंगों की, दुआएं आरज़ुओं की वफ़ाओं की उमंगों की, दुआएं ज़िंदगी के खूबसूरत शोख रंगों की, दुआएं आरज़ुओं की वफ़ाओं की उमंगों की, दुआएं धड़कनों पे तैरते रंगी सफ़ीनों की, दुआएं ज़िंदगी के खूबसूरत शोख रंगों की, दुआएं आरज़ुओं की वफ़ाओं की उमंगों की, दुआएं धड़कनों पर तैरते रंगी सफ़ीनों की, दुआएं रोशनी की समतवा होते दरीचों की। तेरा एहसान है तेरी दुआएं साथ चलती हैं, तेरा एहसान है तेरी दुआएं साथ चलती हैं, तुम्हारा शुक्रिया मुझको बुलाकर गुंग लहजे को ज़ुबां बख्शी जला बख्शी, तुम्हारा शुक्रिया मुझको बुलाकर गुंग लहजे को ज़ुबां बख्शी जला बख्शी। आखिरी है कि ए जाने जान कश्मीरी सुन, ए जाने जान कश्मीरी सुन, तुम्हारा शुक्रिया मेहरबानी है, तुम्हारा शुक्रिया मेहरबानी है कि तेरी दुआएं साथ चलती हैं। जी मोहतरमा साइमा अलमास साहिबा ने खूबसूरत लहजे में जज्बात का इजहार किया। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरान महफ़िल और हाज़रीन किराम, अताउल्लाह कासमी साहब कहा करते हैं कि वो अपने आप को शामिल करके कहते हैं कि मुझ समेत सारे शायरों को ये गिला है कि उन्हें उनका सही मकाम कभी नहीं मिला। तो अभी बात हुई जान कश्मीरी साहब की कि उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अभी तक नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही मुतालबा था विलायत फ़ारूकी साहब का और हम सब जो हैं इसकी तायीद करते हैं। जान कश्मीरी साहब पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शायर हैं और सफ़े अव्वल के शायर से मुराद ये नहीं कि सिर्फ मकबूलियत में वो सफ़े अव्वल के शायर हैं, बल्कि शेर को शेर समझते हुए
اس کے سارے فنی تقاضے بھی پورے کرتے ہوئے وہ اپنی شاعری کو ایسے نکھارتے ہیں کہ بہت کم شاعروں کے حصے میں یہ وصف آیا۔ دیکھیں، وزن کے بغیر تو شعر ہوتا ہی نہیں، یہ تو پکی بات ہے کہ وزن کے بغیر تو شعر ہوتا ہی نہیں۔ تو جان کشمیری، ان سے تو یہ توقع ہی نہیں ہم کر سکتے کہ ان کا شعر وزن میں نہیں ہوگا۔ وہ اگلے دو کام کرتے ہیں شعر میں، وزن میں تو کہنا ہی کہنا ہے، وہ شعر تو بنے گا ہی وزن کے ساتھ۔ اگلے دو مرحلے جو ہیں وہ جان کشمیری کی شاعری جو ہے، وہ آپ کوئی بھی کتاب ان کی دیکھ لیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب شعر کہہ لیتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فنی عیب تو نہیں رہ گیا، وہ دور کرتے ہیں۔ اور جب فنی عیوب شاعری کے دور ہو جاتے ہیں تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں محاسن شعر اور بھی شامل کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ پھر اپنے شعر کو اس مرحلے سے بھی گزارتے ہیں اور کبھی اس میں محاورہ شامل کرتے ہیں، کبھی روز مرہ شامل کرتے ہیں، اور کبھی عمدہ سے عمدہ تراکیب جو ہوتی ہیں وہ اپنے شعر میں پروتے ہیں۔ مجھے سب سے جو نمایاں چیز ان کی شاعری میں نظر آئی وہ حسن تغزل، شعریت اور روانی، اور روانی بھی ایسی کہ جیسی ندیوں کی روانی ہوتی ہے۔ ان کے بہت سے مصرے اتنے رواں ہیں کہ سمجھیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ضرب المثل بننے کے قابل ہے۔ وہ مولانا چراغ حسن حسرت نے کہا تھا کہ شعر دراصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ تو ان کی شاعری پڑھتے ہوئے ایک ایک شعر پر مجھے یہ مولانا حسرت کا یہ جو شعر ہے یاد آتا ہے کہ شعر دراصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا 23واں اور 24واں دو مجموعے ایک ساتھ ہیں، ان کے نام آپ کے سامنے فلیکس پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بتایا بھی گیا ہے کہ وہ اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی کتابیں جو ہیں وہ حروف تہجی کے اعتبار سے وہ نام رکھتے ہیں، یعنی پہلی کتاب کا نام اگر الف سے تھا تو دوسری کا بے سے تھا، تیسری کا تے سے تھا، تو اس طرح وہ فے اور کاف تک وہ ان کا جو سفر ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد یہ تک پہنچنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو جس لگن سے وہ کام کر رہے ہیں وہ میں صرف 3-4 شعر ان کے پیش کروں گا۔ قفس اندر قفس ان کا شعری مجموعہ ہے، ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، صرف 3 یا 4 شعر آپ دیکھیں کہ ان میں بھی روانی کا عنصر کیسا ہے کہ سفر کی مد میں اتنا سوچتا ہوں، سفر کی مد میں اتنا سوچتا ہوں، میرے پیروں کے اندر آبلے ہیں۔ سفر کی مد میں اتنا سوچتا ہوں، میرے پیروں کے اندر آبلے ہیں۔ اور ان کا یہ شعر دیکھیں کہ میر و غالب کا مرتبہ ہے بجا، میر و غالب کا مرتبہ ہے بجا، مستند ہے کلام اپنا بھی۔ تو یہ خود پہ بھروسہ جب ہو کسی شاعر کو تب ہی ایسا شعر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ میر و غالب کا مرتبہ ہے بجا، مستند ہے کلام اپنا بھی۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ جانے زمیں پہ کب وہ دھماکے سے آ گرے، جانے زمیں پہ کب وہ دھماکے سے آ گرے، پرواز کر رہا ہے پرائے پروں کے ساتھ۔ دیکھیں
जाने ज़मीं पे कब वो धमाके से आ गिरे, परवाज कर रहा है पराए परों के साथ। शेर के अंदर जो एक मौसीकियत है वो महसूस करें आप, कैसा खूबसूरत शेर है। और आखिर में ये शेर उनका कि जीत जब भी हुई ताकत के नतीजे में हुई, जीत जब भी हुई ताकत के नतीजे में हुई, जंग में तबे सलीमी नहीं देखी जाती। जीत जब भी हुई ताकत के नतीजे में हुई, जंग में तबे सलीमी नहीं देखी जा सकती। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ जी दोनों शेरी मजमूओं की तख्लीक पर, और उनके अगले सफ़र के लिए दुआ गो हैं हम। जी बहुत शुक्रिया जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब, आपने खूबसूरत भाषण दिए। कल मैं एक प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसमें अब्दुल मजीद चट्ठा साहब कौमी सीरत अवार्ड याफ्ता नात गो शायर वो गुफ्तगू कर रहे थे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि अब आमद से अगला मरला शुरू हो गया है। अब मैं बैठता हूँ और शेर जो हैं वो शेर होना शुरू हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जान कश्मीरी साहब जो हैं ये आमद से अगला मरला जो है ना उस पे पहुँचे हुए हैं कि ये बस सिर्फ कलम और कागज़ पकड़ते हैं और शेर होने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ही शेर नहीं होते। और उन शेरों में एक जान होती है, एक बात होती है, और एक तवाज़ुन होता है, और एक मजमून होता है, और एक मैसेज होता है। अब हम आते हैं स्टेज की तरफ। स्टेज पर मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा राशिदा माहीन मलिक साहिबा से। मोहतरमा राशिदा माहीन मलिक साहब बहुत सी किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, और मैंने एक बार इनकी एक किताब पे कॉलम लिखा था, बहुत अरसा हो गया है। अब तो मुझे भी पाक टी हाउस में इनका प्रोग्राम था तो वहाँ वो मजमून मैंने पढ़ा भी था। जी तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, बहुत शुक्रिया। जान कश्मीरी साहब से जिस तरह और नए आने वाले मुतासिर हैं उनका कलाम पढ़ते हैं, वैसे ही मैंने भी उनकी किताबों का मुतालिया किया। और जब मैं शुरू में आई और मेरी जान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक मुझे नसीहत की जो मैंने अपने पल्लू से बांध ली। उन्होंने कहा कि माहीन, तुम हर जगह जाना, शुरू में हर छोटी जगह जाना, हर कस्बे में जाना, जहाँ कोई भी तुम्हें बुलाए मुशायरे पे, इनकार मत करना। पहले 4 साल तुम्हारा सफ़र ऐसा होना चाहिए। तो मैंने जब अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत दी, इज़्ज़त दी, नाम दिया, तो पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ तो मैंने ये सोचा कि उन्होंने मुझे एज़ अ न्यू कमर बिल्कुल सही मशवरा दिया, क्योंकि बाज़ लोग आपको ये कहते हैं यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं। तो मैं हर जगह पे गई, जहाँ किसी कस्बे में भी मुझे बुलाया गया मुशायरे पे, मैंने इनकार नहीं किया। तो इनकी इस बात को मैंने अपना ज़ादे राह बनाया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 किताबें लिख चुकी हूँ, जिसमें 2 शेरी मजमू, एक सफ़रनामा। अच्छा, उन जितनी बुक्स तो हम उतने ज़ूदगो हम नहीं हैं जितने जान कश्मीरी साहब हैं, लेकिन ये है कि हम अपने लिए ख़ुद दुआ भी करते हैं। और इनकी जब मैं इनके शेरी मजमूए काफ़ी सारे मेरे पास हैं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ मैंने लाइब्रेरी में भी रखवाए हुए हैं, तो हमारे तलबा और तालिबात भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं इनकी किताबों से। मैं अपने ऑफ़िस में भी इनकी शेरी मजमूए 2 रखे हुए हैं, उनको पढ़ती रहती हूँ। तो बाज़ दफ़ा ये होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी गज़लें हैं, तो कोई ना कोई मिसरा इनका ना ऊपर वाला या नीचे वाला उठा के उस पर गज़ल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है इनसे जैसे कहते हैं कि मुतासिर भी हैं, और हम चाहते हैं कि हम इन जैसा शेर कहें, हमारी बुनत ऐसी हो अशार की। तो बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, इस्लामाबाद वालों की तरफ से बहुत मुबारक आपको सर, और मुमताज़ राशिद साहब को सालगिरह की बहुत मुबारक। इन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। जी बहुत शुक्रिया। जमील दुरानी साहब हमारी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं, अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। जब इन्हें मैं दावत दे रहा था कि तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे, तो ये कह रहे थे मैं उधर ही बैठ जाता हूँ। भाई आप तो अमेरिका से आए हैं, हमारे माई बाप हैं आप।
ہم نے تو آپ کو اسٹیج پر نہیں بٹھانا تھا تو اور کہاں بٹھانا تھا جناب، آپ ہم سار آنکھوں پہ تشریف لائیں گے۔ یہ تعریف کے بعد میں کیا عرض کروں، منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے فروبایا کو دعوت دی، میں حاضر ہوں، اور انتظامیہ کا مشکور ہوں، بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، تہنیت پیش کرتا ہوں کہ ایک اتنی عمدہ محفل میں مجھے آج موقع دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو دو ممتاز شخصیت ہیں یہاں کی، راشد صاحب کی سالگرہ مبارک سر جی آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں نہیں تو کم سے کم 2-4 سینکڑے اور ایسی صحت مندی کے ساتھ، اور جان صاحب اتفاق یہ ہے کہ میں نے ان کی کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن جتنا ان کے بارے میں کہا گیا ہے وہ سن کر تو مجھے یقین آ گیا کہ واقعی یہ لاہور کی شان ہے۔ سر اس وقت لاہور میں ہے نا، اور پنجاب تو بالعموم اور خاص طور پر لاہور جن شخصیات کا گہوارہ رہا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جان کاشمیری صاحب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، خواہ کہیں اور رہتے ہیں، لیکن لاہور رہے گا۔ اور جس طریقے سے لاہور نے اردو ادب کی، بلکہ ادب ایز اے ہول خدمت کی ہے، وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا اس ملک سے نکلے ہوئے۔ تو جان کشمیری صاحب آپ کو بہت بہت مبارک، آپ کی رونمائی کی، تقریب رونمائی کی، انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو میں کچھ پڑھوں گا۔ بڑی نوازش، آداب عرض ہے۔ جو یہاں پہ کسی دوست نے صف اول کا ذکر کیا تھا کہ صف اول کے شعراء میں شامل ہیں، تو ہماری مسجد میں وہ قالین اٹھا دیا گیا اور اس کی جگہ پہ جو ہے نا پلاسٹک کی چٹائیاں بچھا دی گئیں۔ تو میں نے انتظامیہ سے احتجاج کیا، میں نے کہا بھی یہ گھٹنے جو ہے نا درد کرتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں، تو مہربانی کریں یا آپ یہاں قالین جو ہے نا یہ کیا قالین دوبارہ ڈالیں، تو آپ نے یہ کیوں اٹھائے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ جو صف اول کے نمازی تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں، تو پاؤں گرم ہو جاتے ہیں اس لیے ہم نے جو ہے وہ قالین اٹھا دیے ہیں۔ تو ادریس ناز صاحب آج میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، جس طرف دیکھیں ادریس ناز ہو رہی ہے۔ آپ بہت خوبصورت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، بہت خوبصورت لہجے میں لکھتے ہیں، بہت خوبصورت لہجے میں پروگرام ریکارڈ کراتے ہیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، تشریف لائیے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کی سالگرہ کی آپ کو مبارکباد، اور اس کے بعد جان کاشمیری صاحب کو لاہور کا فخر کہلانے پر مبارکباد۔ آپ پورے پاکستان کا فخر ہیں۔ گجرانوالہ سے جناب چوری شاہد صاحب، چوری انور صاحب تشریف لائے، بہت سارے دوست ہیں، کیسر محمود گورایا صاحب۔ جان صاحب مجھے حکم دیا تھا کہ لکھ کے پڑھنا ہے، لیکن جب کفایت بھائی نے اور دوسرے لوگوں نے مضامین پڑھے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں پڑھوں گا۔ ویسے راشد بھائی کی بات کو میں نے پلے باندھ لیا کہ طویل مضمون ایک ہونا چاہیے۔ جب جان صاحب کی 10 کتابیں اکٹھی آئی تھیں ایک ساتھ، تو جان صاحب نے مجھے وہ کتابیں جب ہدیہ کیں تو میں نے اس پہ کالم لکھا تھا۔ 17 سپٹمبر 2017 کی یہ بات ہے، روزنامہ پاکستان میں چھپا، ناز برداریاں، بڑا طویل کالم تھا۔ تو ہمارے جو اس وقت گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں اسار رانا صاحب، اس وقت بھی روزنامہ پاکستان میں تھے، انہوں نے وہ کالم پڑھا تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ مبالغہ رائے کی انتہا ہے جو آپ نے لکھا، اتنی انفرادیت ان کے کلام میں، اور آپ نے کہا جو باتیں کفایت بھائی نے بھی کی ہیں کہ انہیں صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں تھیں اس کالم میں۔ تو اسار رانا صاحب کو تعجب تھا۔ میں نے کہا جو میں نے لکھا ہے یہ جان صاحب کا جو کام ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ جب انہیں ملیں گے تب پھر جان صاحب سے ان کی جب گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، مجھے آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جان صاحب کے بہت بڑے فین ہیں ہمارے اسار رانا صاحب۔ آج طے یہ پایا تھا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے روزنامہ پاکستان جائیں گے اور ادبی فورم میں آج آپ کا روزنامہ پاکستان، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں آپ سے محبت کرنے والے آپ کو 9-10 بجے تک اٹھنے نہیں دیں گے، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ تو میں نے اپنا مضمون جو ہے جو لکھ کے لایا تھا وہ پھر میں نے سوچ لیا کہ وہ اسی طرح روزنامہ پاکستان میں جائے گا۔ پھر
اسار بھائی نے کہا کہ ان کا تفصیلی انٹرویو کیا جائے، تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انٹرویو تھا، روزنامہ پاکستان میں چھپا سپٹمبر 2017 ہی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جان صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا اور جو ہم سب مل کے کہتے ہیں، جان صاحب اس سے بہت آگے کی شخصیت ہیں۔ اور جیسے ایک جان صاحب کا شعر راشد بھائی نے پڑھا کہ اتنا انہیں اپنی ذات پہ، یہ تالی نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کسی خود پسندی کا شکار ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اردو کی 2 صدیوں کے بعد اردو کو واحد شاعر ملا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں میرو غالب کے بعد مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو جان کشمیری صاحب، ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کی صدی میں جی رہے ہیں۔ میں نے جو کہنا تھا، میں نے راشد بھائی کی بات کو پلے باندھ لیا ہے، وہ کالم میں پیش کروں گا۔ جان صاحب، آپ کو صرف خراج تحسین پیش کرنا ہے، آپ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ہم سب نے کہا، اور میرے بعد آنے والے جو کہیں گے۔ آپ پاکستان کا اردو ادب کا سب سے معتبر حوالہ ہیں اس وقت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ایسی شامیں جو ہیں یہ ہزاروں منائی جا سکتی ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی کہا جائے گا وہ آپ کے شان نہیں ہوگا، وہ اس سے کم ہی ہوگا۔ اللہ آپ کو ہزاروں برس کی عمر دے۔ میری اس وقت بھی اس کالم میں بھی ایک دعا تھی، یہ تو اللہ کا لاکھ شکر، اس وقت 16 کتابیں تھیں، اب 26 ہوگی، 10 کتابوں کا اضافہ ہوا۔ میری خواہش ہے کہ میں وہ وقت ضرور دیکھوں جب جان صاحب یہ تک کا سفر مکمل کریں گے۔ ابھی 6 سے 7 کتابیں باقی ہیں، صرف 8 کتابیں۔ میری دعا ہے، میرے خیال میں وہ لکھی تو جا چکی ہوں گی، 4 لکھی جا چکی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ وہ 4 کتابیں جو ہیں وہ بھی آپ اسی سال میں مکمل کریں، اور اردو ادب کا سب سے بڑا ریکارڈ ہوگا۔ عمران حیدر شاہ صاحب کا ایک جملہ، انہوں نے کہا جب ٹنڈولکر نے جتنے بھی انہوں نے 450 شاید 4,500 رنز بتائے کہ جب ٹنڈولکر نے 4,500 رنز بنا لیے تو 1 رن بھی اور بناتے تھے تو وہ اپنے ہی ریکارڈ توڑتے تھے۔ جان صاحب، اب آپ 26ویں کتاب کے بعد 27ویں لکھیں، 28ویں لکھیں، 29ویں لکھیں، آپ جو بھی لکھیں گے آپ اپنا ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں، آپ کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو کچھ آپ نے کر دیا، یہ اعزازات آپ کے ساتھ ہی منسوب رہیں گے۔ اردو ادب میں آپ کا ریکارڈ توڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ ڈھیر دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ جی بہت شکریہ جناب ادریس ناز صاحب۔ اب میں دعوت کلام دوں گا محترم جناب نعیم مسعود صاحب، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ آپ جرنلسٹ ہیں، روزنامہ جنگ میں آپ کا کالم چھپتا ہے، اور آپ بہت عرصے سے جو ہے روزنامہ جنگ میں اپنی تحریریں پرنٹ کروا رہے ہیں اور خوبصورت لہجے میں لکھتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی استقبال کیجیے۔ محترم خواتین و حضرات، میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر تعلق کی بنیاد پر کوئی مہمان خصوصی بن بیٹھے تو وہ تو اسٹیج پہ بیٹھا بیٹھا اپنی آنکھوں میں وہ شوخی بھی نہیں لا سکتا، مہمانان خصوصی کی آنکھوں میں ہوا کرتی ہے۔ میرے سامنے شعر و ادب کی اس بزم میں اتنی قداور شخصیات، یوں لگا جیسے اسٹیج پہ کسی بونے کو بٹھا دیا گیا ہو۔ آج کی اس تقریب میں میں ایک عرض کروں کہ یہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں یا ریوارڈز ہوتے ہیں، شعر و ادب کے باسی جتنے ہیں میری نظر میں انہیں اس سے بے نیاز ہونا چاہیے، کیونکہ اب آپ جان کشمیری کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے جو مستند لوگوں سے یہاں سنا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے، جو چشم بینا کہہ رہی تھی، جو چشم بینا سنا رہی تھی، اس سے مجھے تو طارق محمود صاحب یہ لگا ہے کہ اعزاز جو ہے وہ جان کشمیری کا محتاج ہونا چاہیے۔ جان کشمیری کسی اعزاز کے محتاج نہیں۔ باخدا یہ محض ریشمی لفاظی نہیں جو میں نے استعمال کیا۔ طارق محمود صاحب کو پوچھ لیجئے، کچھ میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں اعزازات کیسے ملتے ہیں، کیسے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو جس شخص کو اعزاز ملے اسے اعزاز کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ میں ایک طالب علم ہوں، نوائے وقت میں لکھا 10 سال، کچھ 4 سال سے جنگ میں لکھ رہا ہوں۔
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ना शायर था, ना शायर बन सका, ना शायर हो सका। ये तौफीक की बात है। ये मैं समझता हूं जान साहब, जिस तरह आपके डीएनए में जो जीन्स के न्यूक्लियोटाइड है ना, उसमें जो शायरी है वो जब बाहर आती है तो असल वही रूहानियात बनती है, वही शायरी बनती है। क्योंकि मैं मुहक्किक नहीं हूं, मुहक्किकीन बहुत बैठे हैं इनकी। ये तो अभी जो एक फुरकत का बही खाता है, इसके अलावा इनकी शायरी में इश्क के बही खाते खुले देखे, मोहब्बत के वो बही खाते खुले देखे कि जिससे सीखा कि वाकई मोहब्बत क्या होती है, और कहीं हम पे भी ये ना हो जाए कि मोहब्बत अब नहीं होगी। लेकिन जान साहब आपसे हो गई है। जान साहब आपकी तवज्जो चाहिए। उन्होंने गुजरांवाला आपके पास ही होना है, हमने इधर रह जाना। तो मुनीर नियाजी का शेर आज जो मैं अक्सर सुनाया भी करता हूं, गुनगुनाया भी करता हूं, आज इसके उलट हो गया। जान साहब आपसे मोहब्बत हो गई। वो मुनीर नियाजी तो कहते हैं ना, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तो आपके मेरा ख्याल है 37 हरूफ तहज्जी हैं। आप सेमीफाइनल में तो पहुंच चुके हैं, जल्द इंशाल्लाह फाइनल भी खेलेंगे। ये असगर साहब आपके लिए ये सेमीफाइनल और फाइनल खेला गया है। जो मैंने मुतालिया किया वो बात मैंने मुहक्किकीन की मुझे प्लीज कोई बताइएगा, मैं भी फिर इस पे लिखूंगा। मैं कहीं पढ़ता हूं तो किसी पन्ने से ये आवाज आती है कि सरखमीदा बस्तियों में सरकशीदा होने चाहिए। भाई ये कदामत पसंद शायर हैं, जिद्दतों के अमीन हैं, सूफी हैं, रूहानियत गूट गूट के भरी हुई है। जान साहब आप क्या हैं? मुझे तो आप ऑलराउंडर लगते हैं। मुझे हर दूसरे मोड़ पे, हर तीसरी जगह पे जो इनकी शायरी में शगुफ्तगी है, जो शीरी बयानी है, जो लिताफत है, मुझे तो आपने अपना मुरीद बना लिया। अब गो के ये पीरी मुरीदी का रिश्ता बहुत बदनाम हो चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है कहने में हर्ज नहीं है। अगर दिल बैत कर ले तो फिर इजहार कर देना चाहिए। तशबीहात देखता हूं, इस्तारे देखता हूं, ज़मीन देखता हूं इनकी शायरी की, तो दिल में ख्याल आता है यार चलो कभी दो मिसरे हमने भी कह लिए होते, कोई इस्तारे हमने भी समझ लिए होते, किसी तशबीह से हमारा भी पाला पड़ गया होता, फिर कहूंगा वल्ला ये तारिक महमूद साहब तौफीक की बात है। मैंने कई दफा देखा है कि हम एक कालम में इतनी जगाली करते हैं, कभी 1000 लफ्ज लिखने की पाबंदी, कभी 700 लफ्ज पे बात खत्म करने की पाबंदी। लेकिन ये शोरा लोग जिस तरह दरिया को कूजे में बंद करके एक एक मिसरे में पूरी पूरी कहानी कह जाते हैं, कौन लोग हो तुसी यार? यकीन कीजिए जान साहब, कोई आंख जरूर देख रही होगी जो आपको एक नहीं कई एजाजात से नवाजेगी। अभी जो सब दिल की बातें कर रहे थे, ये कीमती असासा है। आखिरी बात तारिक महमूद साहब की नज़र में, तारिक महमूद साहब किसी यूनिवर्सिटी के सेमिनार में खड़े होके, अल्लाह करे आप जल्दी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हो जाएं। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि शेर व अदब के लोग हमारा
ایسٹس بھی ہیں اور لائبلٹی بھی، لہذا معاشرے کو انہیں انجوائے بھی کرنا چاہیے، انہیں اپنانا بھی چاہیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یونیورسٹیاں، اب آپ کے شہر میں بھی یونیورسٹی آف گوجرانوالہ بن گئی ہے، یونیورسٹیوں کو اس طرح کے قیمتی لوگ گود لے لینے چاہیے کہ جب یہ کسی محفل میں کسی اسٹوڈنٹس کی کہکشاں میں بیٹھیں گے تو یہ ضیائی تعلیف کا باعث ہوں۔ اور میں پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں قبلہ طارق محمود یہ بات کیا کرتا ہوں، اور میں ناز صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ یہ بات لکھیں۔ آخر میں سوری میں آپ لوگوں کا جذباتی آدمی یا سر لے جاتا ہے یا کسی کا وقت لے جاتا ہے، تو سو سوری کہ میں پریولیج لے گیا تعلق داری کی، ورنہ ایک دیا ان چراغوں کے آگے کیا ہے۔ آپ سب لوگ میرے ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہیں، اور جان کاشمیری آپ کے امیر ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ جناب نعیم مسعود صاحب۔ میں گزارش کروں گا جناب چودھری محمد انور صاحب تشریف لائیں۔ چودھری محمد انور صاحب گوجرانوالہ سے تشریف لائیں اور بہت خوبصورت لہجے میں لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بات کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن جب سٹیج کی طرف گئے تو میں نے سمجھا کہ شاید اب میری باری نہ آئے، لیکن مہربانی جان صاحب، انیس صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ جان صاحب جتنے بڑے شاعر ہیں، تمام دوستوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا، میں اتنا زیادہ نہیں کہہ سکوں گا، بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات جو ادھر بڑی دہرائی گئی میں وہ کرنا چاہوں گا۔ جان صاحب نے اپنی کتابوں کا نام حروف تہجی کے لحاظ سے رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی زبان میں ایسا نہیں ہوا، میرے علم کے مطابق چودھری شاہد صاحب یہ پہلا ہی واقعہ ہے میرے خیال سے کسی زبان میں۔ اصل میں یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، ان کی جو سوچ تھی، انہوں نے اردو زبان کے حروف تہجی کے لحاظ سے جو اپنے کتابوں کے نام رکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے اس ذوق پہ ہی، ان کی اس کاوش پہ ہی اس کا ہی کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ابھی تک حروف تہجی کے لحاظ سے یہ 26 کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں، اور 8 کتابیں اگر اور آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ حروف تہجی کے تمام حروف جو ہیں وہ ان پہ ان کے تمام کتابوں کے عنوان جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور جیسے جان صاحب نے کہا کہ 4 کتابیں تو وہ تیار کر بھی چکے ہیں، میری ان سے دوستی ہے، میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے منصب دوستی پہ مجھے جیسے لوگوں کو فائز کیا ہوا ہے۔ میں کیونکہ تھوڑا سا شاعری سے اور شاعروں کا قدردان ہوں، ان سے میری ملاقات بھی ہے، تو میں نے اتنی سپیڈ نہیں دیکھی کہیں کسی بندے کی۔ انہوں نے ان کا ایک منفرد ریکارڈ جو کسی شاعر کا نہیں ہے کہ مطلعوں کی 4 کتابیں انہوں نے شائع کر دی، اور اس میں 1000 سے زیادہ مطلع ہیں، اور جان صاحب کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں کسی دن ایک مطلع پکڑ کے ان کو کہتا ہوں جان صاحب، تو وہ کہتے ہیں یہ لو غزل تیار۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم اور اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پولیس والوں نے آفیشلی انہیں بلایا کہ ہمیں آپ ترانہ لکھ دیں پولیس کا، تو جان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی لکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کتنا ٹائم چاہیے؟ انہوں نے کہا بس دے دیں ٹائم جو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ انہوں نے کہا 1.5 مہینہ آپ لے لیں۔ جان صاحب نے کہا یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اور زیادہ ٹائم لیں گے؟ جان صاحب نے کہا نہیں کم ٹائم کریں۔ انہوں نے کہا 1 مہینہ لے لیں۔ جان صاحب نے کہا یہ ٹائم بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا 15 دن لے لیں۔ جان صاحب نے کہا یہ ٹائم بھی۔ ہفتے پہ بات ہوئی، جان صاحب نے اگلے دن ترانہ لکھ کے انہوں نے کہا یہ لیں ترانہ آپ۔ مطلب اتنا باصلاحیت آدمی،
اتنے بڑے شاعر پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے صف اول کے شاعر میں جان کشمیری صاحب آتے ہیں، اور انہیں کسی، میں کہتا ہوں جان صاحب آپ کو صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے، تو جان صاحب کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے ایک دن کہا کہ یہ آپ کی جو 32 کتابیں آئیں گی یہ بھی گینز بک آف ریکارڈ میں یہ ہونا چاہیے، ہم ان کو بلائیں گے۔ جان صاحب نے کہا میں نہیں بلاؤں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے شوق کے لیے، اپنے ذوق کے لیے کام کرتا ہوں۔ تو جان صاحب کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور بے تحاشا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے ان کا شعر ہے۔ ایک بات جو دوستوں سے وہ مس ہو گئی کہ دنیا کی سب سے طویل غزل جو ہے وہ بھی جان کشمیری صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہی ہے، اور اس پہ ابھی کام جاری ہے، اور وہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا۔ ان کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جان صاحب کا، تمام احباب کا جو اس محفل میں موجود ہیں، کہ مجھے بھی اس ناچیز کو آج جان صاحب کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا، اور گجرانوالہ سے آئے ہوئے دوست جناب چودھری محمد شاہد صاحب، ملک افتخار صاحب، اشرف مجید صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ آخر میں جان صاحب کے ایک شعر کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ جان صاحب کا شعر ہے جی، تتلی کا ایک پر میرے لب سے لپٹ گیا، تتلی کا ایک پر میرے لب سے لپٹ گیا، میں کر رہا تھا بزم میں اظہار پھول پر۔ تھینک یو سو مچ۔ دنیا میں عام طرز وفا کر جفا نہ کر، دنیا میں عام طرز وفا کر جفا نہ کر، انسانیت کے حق میں بھلا کر برا نہ کر۔ دنیا میں عام طرز وفا کر جفا نہ کر، انسانیت کے حق میں بھلا کر برا نہ کر، محتاط گفتگو کے تقاضے کچھ اور ہیں، محتاط گفتگو کے تقاضے کچھ اور ہیں، دشمن کو اپنے گھر میں بلا کر ہنسا نہ کر، مثبت نظر سے دیکھ صدا کار خیر کو، مثبت نظر سے دیکھ صدا کار خیر کو، ہر موڑ پر چراغ جلا کر جلا نہ کر، شہروں میں رکھ سنبھال کے شہروں کی رونقیں، شہروں میں رکھ سنبھال کے شہروں کی رونقیں، پگ ڈنڈیوں کا حسن مٹا کر دغا نہ کر۔ یہ اشعار ہیں، خوبصورت اشعار فرقت کا بہی کھاتا سے جناب جان کشمیری صاحب کے، اور میں دعوت دینے جا رہا ہوں آج کی تقریب کے صاحب تقریب جناب جان کشمیری تشریف لائیں، استقبال کیجئے اور جان کشمیری صاحب گفتگو فرمائیں، آپ پر جو الزامات لگے ہیں اس کا جواب دیں۔ کھڑے ہو کے ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ مہربانی میں اس قابل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس تقریب کے منتظم جناب انیس احمد جو میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ان کا شکریہ ادا نہ کرنا کور ذوقی کے مترادف ہے، اور میں یہ تہمت اپنے ذمہ لینا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ جناب نعیم مسعود صاحب نے جس تفصیل سے، جس کھلے دل سے، دل کے دریچوں کو کھول کر جو باتیں کی، وہ انہیں دل سے کی اور وہ میرے دل میں اتر گئی۔ یہ آدمی جسے لوگ نعیم مسعود کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔
रिश्तेदारी भी है, लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि रिश्ते की बलबूते पर इनको मेहमान खुशी नहीं बनाया गया। इनमें काबिलियत है, इतनी काबिलियत है कि हर मुशायरे में, हर फंक्शन में ये मेहमान खुशी तो दरकिनार सदर भी बन सकते हैं। इसके अलावा जनाब मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त, एक तो नहीं कई है, मैं किसका नाम लूँ, लेकिन नाम लेना जरूरी भी है। ये तो मेरा दुश्मन है ना, मुमताज राशल था तो मेरा दुश्मन है, दोस्त नहीं है। ये चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, शाहिद साहब, फिर ये इफ्तिखार मलिक साहब, बैनुल-अक़वामी कमेंटेटर जनाब मोहम्मद असगर पहलवान रहमानी, ये मुझे दिल से अजीज़ है, ये मेरे दिल में रहता है। और हम झगड़ते ही बहुत हैं, और झगड़ा वहीं सजता है जहाँ प्यार हो। जहाँ प्यार ना हो वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। बहरहाल फिर इधर मेरे साथ बैठे हुए हैं जनाब, इनसे मेरी बाकायदा लंबी चौड़ी बात तो नहीं मुलाकात है, लेकिन जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत से इज़हार ख्याल किया। एक और आदमी यहाँ बैठा हुआ, वलायत अहमद फारूकी, मुझे एक वाक़या याद है इनका कि 15-20 साल पहले मुझे एतबार साजन ने रिंग किया, यार वज़ीराबाद एक मेरी जान तो छुड़ा के आओ। वहाँ मुशायद था कोई अमेरिका से पता नहीं कौन को आए हुए थे, ये भी वहाँ मौजूद थे। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने कहा यार एक सदारत भुगता दो। मैं सदारत भुगता दी, वो दूर से ज़्यादा अच्छी भुगत गई। तो मुझे आज तक मेरा एतबार साजन भी शुक्रिया अदा करता है। वहाँ पता नहीं कौन कौन लोग, मुझे ये याद रह गया, कुछ बाहर के लोग ज़्यादा थे, बाहर वाले नहीं थे, बाहर के। तो इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इधर मेरा एक बड़ा पुराना, जो हम 70 से 50 साल पहले हमने सफ़र शुरू किया, कोई ना लगे, एक तंजीम थी नामूसे कलम वेलफेयर फेडरेशन, उसके रूहे रवां अगर 4 आदमी थे, लेकिन एक आदमी सबसे नुमाया था, और वो था रे रफ़ाकत। वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो लाहौर में शिफ्ट हो चुके हैं। वो फंक्शन जिस अंदाज से कंडक्ट करते हैं और जिस हलीमी से अल्फाज का उतार चढ़ाव पेश करते हैं, उन्हीं का हिस्सा है। मैं उनको यहाँ आने पर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यहाँ आज का फंक्शन हमारा लोकल फंक्शन रहा ही नहीं। एक तो जमील दुरानी साहब आ गए, तो इन्होंने हमारे पास बहुत करम किया। तो दूसरी राशिदा माहीन मलक, इनको मैंने ये बात टेक्सटाइल के मुशायरे में कही थी, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में मुशायरा था, तो मुझे कहने को मुझे समझाएं कुछ। मैंने कहा जी पहले 5-10 साल आप जहाँ भी आपको बुलाए आप जाएं, आपका रास्ता खुलेगा, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह ने बात मानी तो उनका बड़ापन है, वरना शायर की बात शायरा कब मानती है। तो मैं उनका ममनून हूँ जी, वो तशरीफ़ लाई, मैं यकीन जाने इंतहाई खुशी हुई। तो अदरीस नाज साहब जो मेरे सामने हैं, ये मेरे बड़े प्यारे, हमारे हल्का हबाब में लाहौर में गुजराल में, ये आदमी जिस रवानी से, जिस खूबसूरती से, जिस दिल में उतरने वाले अंदाज में गुफ्तगू करता है, यकीन जान इसका मुतबादल ढूंढना आसान नहीं है। मेरे 2 यहाँ मेज़बान हैं, मेरी उनकी देखो ये कितने बड़े लोग हैं। यहाँ नईम भट्ट साहब हैं, नाजिया नईम हैं। यकीन जानो ये जिस खलूस से मुशायरों में, अदबी तकरीबात में शरीक होती हैं, लगता है सारा जिम्मेदार इन पे ही है। एक दिन जहाँ भी जाती हैं लगता है जिम्मेदार तो ये, हम तो वैसे ही हैं, सब लोग वैसे ही हैं, मेज़बान भी वैसे ही हैं, तो ये जिम्मेदार है। तो आज के फंक्शन में वाक़ई जिम्मेदारी ली है।
اور निभाई भी है, वो अभी थोड़ी देर तक आप सामने आ जाएगी। इस तरह मैं फ़रोज़ साहब है, फिर वो साइमा अलमास ने जिस तरह मेरी दुआओं को इकट्ठा किया है, मेरा जी चाहता है मैं भी इनको दुआएं दूं, कोई फंक्शन सर पे आ रहे तो और किस किस का नाम लूँ भाई, आमिर साहब ने फ़ोन किया कि ये अदब के कितने परस्तिश करने वाले हैं। आमिर साहब महकमा डाक में ऑफिसर हैं और यूं ही पता चलता है कि जान कश्मीरी की वहाँ तकरीब है, ये अभी आए गुजरात पता चला है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्त जिनका जहाँ रेहाना साहबा ने कमाल किया, कल आ गई वहाँ फंक्शन में, यहाँ कल आ गई, एक दिन पहले मुझे फ़ोन किया जी आप कहाँ हैं, मैं जी गुजरात गा रहा हूँ, तो मैं तो फंक्शन में आई हूँ, मैं जी आप तारीख देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर था। पर हाँ इनका शुक्रिया सबका। वहाँ सलाहुद्दीन साहब हैं, वो बड़े हमें वो बड़ी मीठी मीठी बातें शेर में सुनाते हैं। कैसर महमूद गुराया है, वो गुजरात तशरीफ लाया। इस तरह तमाम दोस्त जिन लोगों के नाम नहीं ले सका, या मेरे बाद तो तारक महमूद साहब का नाम लेना तो मुझे लगता है कि बहुत छोटा आदमी उनका नाम ले रहा है, तो मैं वक़्तन छोटा हूँ, तो ये बड़े आदमी हैं। पर मैं तमाम सलीम अहमद साहब हैं, फिर वो उधर है मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा मजमू पड़ा जहाँ असलम शौक साहब है, जिन लोगों ने मुझ पर इज़हार ख्याल किया मैं उनका भी ममनून और मुतशक्किर हूँ। अब मैं चंद अशार कहें तो सुना दूँ या ना सुनाऊँ। अज़मत बजा है माँ की लेकिन ये याद रखना, अज़मत बजा है माँ की लेकिन ये याद रखना, हव्वा की माँ नहीं थी, आदम की माँ नहीं थी। अज़मत बजा है माँ की लेकिन ये याद रखना, हव्वा की माँ नहीं थी, आदम की माँ नहीं थी। अब रोशनी के कहत का इम्कान ही नहीं, अब रोशनी के कहत का इम्कान ही नहीं, सूरज को रख चला हूं दियों में निचोड़ कर, सूरज को रख चला हूं दियों में निचोड़ कर, मैंने शिकम में फाके ज़ख़ीरा किए हैं जान, मैंने शिकम में फाके ज़ख़ीरा किए हैं जान, रोटी के अब ख्याल से भी आए कै मुझे, मैंने शिकम में फाके ज़ख़ीरा किए हैं जान, रोटी के अब ख्याल से भी आए कै मुझे। कुछ लोग मुझसे आंखें चुराते हैं इस तरह, कुछ लोग मुझसे आंखें चुराते हैं इस तरह, आया हूं जैसे जेल की दीवार फांद कर, कुछ लोग मुझसे आंखें चुराते हैं इस तरह, आया हूं जैसे जेल की दीवार फांद कर, फिक्रों के दरमियां भी जुदाई नहीं पसंद, फिक्रों के दरमियां भी जुदाई नहीं पसंद, तहरीर से निकाल दिए फुल स्टॉप सब, तहरीर के दरमियां भी जुदाई नहीं पसंद, तहरीर से निकाल दिए फुल स्टॉप सब, इसके अलावा खूबी मुतलक नहीं है कोई, इसके अलावा असन साहब, इसके अलावा खूबी मुतलक नहीं है कोई, हमने बड़ों को देखा हम इसलिए बड़े हैं, इसके अलावा खूबी मुतलक नहीं है कोई, हमने बड़ों को देखा हम इसलिए बड़े हैं। किताब चश्म ज़दन में हवा में उड़ने लगी, किताब चश्म ज़दन में ना साहब, किताब चश्म ज़दन में हवा में उड़ने लगी, जब इंतसाब परिंदों के नाम मैंने किया, एक बच्चा कह रहा था करके मुंह सूए फलक, कह रहा था करके मुंह सूए फलक, ऐ खुदा दुनिया है जालिम माँ को वापस भेज दे। एक बच्चा कह रहा था
करके मुंह सूए फलक, ऐ खुदा दुनिया है जालिम, माँ को वापस भेज दे। एक शेर देखें जी, अब मसला है ये इसे दफनाएं किस तरह। गौर तलब शेरा, अब मसला है ये इसे दफनाएं किस तरह, होंठों पे जख्म लगते ही मुस्कान मर गई। अब मसला है ये इसे दफनाएं किस तरह, होंठों पे जख्म लगते ही एक और शेर जरा हमारे ये मुल्क पे सेट बैठ, जिल्लत के जुमला रंगों की तलखीस है यही, जिल्लत के जुमला रंगों की तलखीस है यही, आसूदा कोई होता नहीं भीख मांग कर, आसूदा कोई होता नहीं भीख मांग पर, जातों पे जिंदगी पर ईमान रखने वाले, पर लोग बाद जातों की बड़ी पाबंदी करते हैं, जातों पे जिंदगी भर ईमान रखने वाले, मुझको जरा बताना आदम की जात क्या थी। जातों पे जिंदगी भर ईमान रखने वाले, मुझको जरा बताना आदम की जात क्या थी। इतना कहा गरीब ने दम तोड़ते हुए, इतना कहा गरीब ने दम तोड़ते हुए, अपने लिए तो खाने को मुर्दार भी नहीं। इतना कहा गरीब ने दम तोड़ते हुए, अपने लिए तो खाने को मुर्दार भी नहीं, उंगलियां काट के नन्ही सी जुबां पर रख दी, उंगलियां काट के नन्ही सी जुबां पर रख दी, माँ से देखी ना गई भूख जिगर गोशे की, उंगलियां काट के नन्ही सी जुबां पर रख दी, माँ से देखी न गई भूख जिगर गोशे की, वल्लाह कोई हद ही नहीं तेरे दर्द की। साहब, वल्लाह कोई हद ही नहीं तेरे दर्द की, आंखों से अश्क बहते हैं मरने के बाद भी, वल्लाह कोई हद ही नहीं तेरे दर्द की, आंखों से अश्क बहते हैं मरने के बाद भी। उदासी मेरी फितरत है, उदासी साथ लाया हूँ, उदासी मेरी फितरत है, उदासी साथ लाया हूँ, मैं अपने कह कहे तेरी गली में छोड़ आया हूँ। उदासी मेरी फितरत है, उदासी साथ लाया हूँ, मैं अपने कह कहे तेरी गली में छोड़ आया हूँ। जिंदगी मौत का एहसास बचा कुछ भी नहीं, जिंदगी मौत का एहसास बचा कुछ भी नहीं, तेरे जाने से मेरे पास बचा कुछ भी नहीं। जिंदगी मौत का एहसास बचा कुछ भी नहीं, तेरे जाने से मेरे पास बचा कुछ भी नहीं। साफ नीयत से मिलोगे तो कहोगे आखिर, साफ नीयत से मिलोगे तो कहोगे आखिर, जान अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। साफ नीयत से मिलोगे तो कहोगे आखिर, जान अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। एक शेर देख लीजिए, दिल के फकीर लोग कलम के रईस लोग, दिल के फकीर लोग कलम के रईस लोग, दुनिया में फिर ना आएंगे हमसे नफीस लोग। दिल के फकीर लोग कलम के रईस लोग, दुनिया में फिर ना आएंगे हमसे नफीस लोग। हम फकीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का, हम फकीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का, शायरी नाम है तौफीक खुदाबंदी का। शुक्रिया।
شاعری نام ہے توفیق خدا بندی کا، جناب جان کشمیری صاحب جن کے لیے آج کے یہ محفل سجائی گئی اپنے اشعار سے نواز رہے تھے۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، جناب طارق محمود رحمانی صاحب، ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچرل مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی پامرا پنجاب۔ آپ صرف ایک سرکاری آفیسر ہی نہیں بلکہ آپ ایک بہت بڑے سوشل ورکر ہیں، رحمانی ویلفیئر سوسائٹی کے سربراہ ہیں پاکستان میں، اور رحمانی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان میں فری تعلیم، فری ہسپتال اور بہت سے ایسے کام کر رہی ہیں جو لوگوں کے لیے بالکل منافع بخش ہیں۔ ان کی خدمت کے لیے رحمانی ویلفیئر سوسائٹی ہر وقت ہمہ کام میں لگی ہوئی ہے۔ جناب استقبال کیجیے طارق محمود رحمانی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو میں سبھی کے سامنے پیش کرتا ہوتا ہوں، کیونکہ جب بھی مجھے ویلفیئر کے حوالے سے بات کرنا ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں خیر الناس من ینفع الناس۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے۔ اور جب میں اہل ادب کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو جو مجھے فیل ہوتا ہے، جو میں نے بھی فائدہ حاصل کیا ہے وہ بھی انہی سے حاصل کیا ہے، اور جو پوری قوم فائدہ حاصل کر رہی ہے وہ بھی انہی سے کر رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف محبت کے پرچارک ہیں۔ میں نے کسی شاعری میں کہیں پہ نفرت ڈھونڈنے سے بھی مجھے نہیں ملی، اور یہ اتنی بڑی بات ہے اس دور میں فی زمانہ کہ جو لوگ محبت کا پرچار کر رہے ہیں، اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو کم از کم ایمان کا جو آخری درجہ ہے دل میں تو اچھا سمجھتے رہیں۔ ان کو شاباش اگر زبان سے نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ جب بیٹھیں تو ان کو یہ کم از کم احساس دلاتے رہیں کہ آپ کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ میں اس محفل میں آ کے اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس قدر بڑا ہوں نہیں، نہ مجھے گفتگو کا فن آتا ہے، نہ میرے لفظ ایسے ہیں کہ جو جاتے ہی دلوں میں گھر کر لیں گے، لیکن مجھے یہ ذوق بھی تھا، یہ شوق بھی تھا۔ میں نے ان کی شاعری جان صاحب کی جو ہے، میں تو ان کو جان کاشمیری انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، بٹ صاحب نے نصیر احمد بٹ سے یہ جان کاشمیری تک آئے، یہ جان کاش میری ہے۔ ہاں، مجھے کم از کم یہ کاش میری جان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے، اور انہوں نے جس طرح ادب کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے، اور ان کی ہمت کو میں سلام اور سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ جب بھی میرے آفس میں 2-3 دفعہ تشریف لے کے آئے تو میں نے کوشش کی ان سے پوچھوں کہ آپ کیسے تشریف لے کے آئے ہیں، تو جو شروع میں بات ہوئی، ان کی بائک جو ہے، موٹر سائیکل جو ہے وہ زندہ باد ہے، نہ سموک کو دیکھتی ہے نہ کسی اور چیز کو دیکھتی ہے، یہ سفر رواں دواں رہتا ہے ان کا۔ میں ایک بات بہت بار بار کہی گئی کہ جی شاعری اور شعر جو ہے وہ باوزن ہوتا ہے۔ سچی بات ہے کہ جب شروع میں شاعری کا اس قدر ذوق نہیں تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شعروں کو تول کے تو کچھ وزن کرتے ہیں، تو جو زیادہ وزن والا ہوتا ہے وہ شعر باوزن ہوتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ترتیب ہے، یہ موزونیت ہے، یہ خوبصورتی ہے جو شعر کو باوزن بناتی ہے۔ میرا ماسٹرز بھی ہے اردو کا، میں ویسے تو بڑا نالائق سا آدمی ہوں، لیکن میں نے ڈسٹنٹ لرنر کے طور پہ ایم اے اردو کیا، اور میری زیادہ تعلیم بھی ڈسٹنٹ لرنر والی ہے، میں ریگولر نہیں پڑھا ہوا کالج یونیورسٹی میں۔ تو اس حوالے سے
مقدمہ شعر و شاعری کی بات ہوتی تھی اس دور میں، ابھی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے، یہ پہلی کتاب تو ہے ہی ہے تنقید کی، لیکن یہ واحد کتاب ہے کہ اس نے جو کچھ لکھ دیا ہے لوگ اسی پہ تبصرے تو کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں جا پاتے۔ تو میں نے جب جان صاحب کی شاعری کو، ان دو کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو میرے پیش نظر کچھ باتیں ادھر سے تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس نے بہت سا کلام لکھا ہو وہ اپنے معیار کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جب شعر بھی، غزل میں بھی 6-7 سے زیادہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا، ان کی کم از کم اپیل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مجھے باقی معیار آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ اس پسند ناپسند میں وہ ہانٹ کرنے والے جو شعر ہیں وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں، باقی شعروں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فلر ہے۔ میں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو میں نے محسوس کیا۔ خاک پایا سکون غزل کہہ کر، میرا تو خیال یہی تھا اور ہم سمجھتے بھی یہی ہیں کہ شاعر جب غزل کہہ لیتا ہے تو اس کو کچھ سکون مل جاتا ہے، لیکن خاک پایا سکون غزل کہہ کر، غم ہوا ہے فزوں غزل کہہ کر۔ جان صاحب کمال ہے، اور یہ صنعت تضاد ذرا دیکھتے جائیے گا، سکون اور غم، مسکراؤ تو کوئی بات بنے، رونے والوں کے ساتھ رونا کیا، موت سے کس کو ڈراتے ہو میاں، زندہ ہوتے ہیں یہاں مر کے لوگ۔ کمال ہے سر۔ میں نے جو شاعری کے حوالے سے جتنا بہت تھوڑا بہت میرا علم تھا، میں نے اس حوالے سے کوشش کی کہ ان کی شاعری میں چیزیں ڈھونڈوں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ دن رات یار پیار سے رکھتے ہیں ساتھ ساتھ، میں مر گیا مگر میری تصویر زندہ ہے۔ کمال ہے۔ یہ ایک غزل کے کوئی 4-5 ان کے شعر جو ہے نا، یہ ایک غزل کے میں ضرور اس میں سلاست، روانگی، خوبصورتی اور مضمون آفرینی، نازک خیالی، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ ایک قطرے میں 100 سمندر ہیں، سب کو لیکن نظر نہیں آتے۔ واہ واہ، کمال ہے۔ اب شکاری ہیں آشیانوں میں، اب پرندے ادھر نہیں آتے، ہم ادھر سے ادھر نہیں جاتے، وہ ادھر سے ادھر نہیں آتے، آنا جانا تمہیں مبارک ہو، جانے والے مگر نہیں آتے، حسن والے ادھر ہی آتے ہیں، عشق والے جدھر نہیں آتے۔ جان صاحب، آپ جو بھی باتیں یہاں پہ کی گئیں، آپ کا مرتبہ، آپ کا قد ان ساری باتوں سے بڑھ کر ہے، اور آپ کی عظمت اس میں ہے اور آپ کی خوبصورتی اس میں ہے کہ آپ صحیح جس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں۔ آپ نے کبھی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا، کہیں بھی آپ کو بلا لیا گیا درویشوں کی طرح آپ جو ہے اسی طرح آپ نے موٹر سائیکل پہ، بائک پہ چلے جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ فنکار کی اصل خوبصورتی یہی ہوتی ہے جو آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ کوٹنا پتہ نہیں کس نے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ اسی طرح علم و ادب کی خدمت کرتے رہیں اور اسی طرح محبتیں بانٹتے رہیں۔ محبتیں بانٹنا ہی اصل کام ہے، اور اس سے بہتر بڑھ کے نفع کوئی نہیں ہے انسانیت کے لیے، اگر آپ لوگوں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جناب طارق محمود رحمانی صاحب، ڈائریکٹر جنرل پامرا، گفتگو فرما رہے تھے۔ اب مشاعرے کا، آج کے پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے
जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब आज 73 बरस के हो गए हैं। मैंने 3 साल ज़्यादा बता दिए, 70 बरस के हुए हैं, तो उनकी सालगिरह का केक काटा जाएगा। ये इस दौरान मैं गुजारिश करूँगा जनाब तौकीर बिन असलम साहब जो साबका सिविल सर्वेंट हैं और मैंने आपको बताया कि ये हमारी तंजीम के चेयरमैन हैं, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमानों का ख़ुसूसन डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। अज़ीज़ शेख साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनका शुक्रिया। सलाउद्दीन साहब तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया। अनीस साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया। और शौक़ साहब तशरीफ़ रखते हैं, ज़ैदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। तमाम जितने भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं उनका मैं दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए तो मज़ीद भी इंजॉय करें।